السلام علیکم. بنگل لب یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ تلخ و شیری کے ساتھ حاضر خدمت ہے. ناظرین، اس وقت ہم صوبے کا جو مطالبہ ہے اس پہ ذرا ایک اجمالی جائزہ اس کا پیش کریں گے اور حالات کا موازنہ کریں گے اور ایم کیو کے اس مطالبے میں کتنی جان ہے اور کس حد تک حل ہو جائے گا، یہ مطالبہ کس حد تک پورا ہوگا یہ بھی بتائیں گے. تو بہرحال ایم کیو کے اس مطالبے کے حوالے سے سب سے پہلے تو ہم یہ کہیں گے کہ ایم کیو پاکستان کے اندر اب وہ طاقت نہیں، یعنی کہ جو ایک طرح کی طاقت ہوتی تھی کہ الطاف حسین ایک ان کے لیڈر ہوتے پانی جن سے وہ ایم کیو پاکستان کے مفاد میں منحرف ہو گئی، یا کہیں اپنا الگ انہوں نے پاکستان لکھ کے ایک گروپ بنا لیا اور اس میں تمام گروپ جو الگ ہو گئے تھے وہ یکجا ہو گئے. تو الطاف حسین کے نہ ہونے سے ان کے مطالبات میں جان نہیں رہی. اب وہ مطالبات اس قابل نہیں ہیں کہ ان کو کوئی جماعت پورا کرے. البتہ جو پاکستان کی قومی جماعتیں ہیں جو اب تک نظر آ رہا ہے وہ ایم کیو سے اپنا کام نکال رہی ہیں، مگر ایم کیو کا وہ مطالبہ جو الطاف حسین کے زمانے میں ہوتے تھے کہ 2 دن کا الٹیمیٹم ہوتا تھا یا 3 دن کا یا ہفتے کا، پھر 9-0 حاضری ان کا کوئی وزیر بھرتا تھا اس حکومت کا جو بھی حکومت ہوتی تھی، اور یا کوئی یقین دہانی کرائی جاتی تھی وہ بھی ببانگ دہل کہا جاتا تھا، یعنی کہ اخبار میں. یا پھر اگر الطاف حسین لندن میں ہیں تو پھر لندن جا کے جہاز سے جاتا تھا بندہ، کیونکہ شہر بند ہو چکا ہوتا تھا، پورا صوبہ بند ہو چکا تھا. تو یہ ایک مطالبات کا ایک منظرنامہ تھا، ایک طاقتور پہلو تھا جو ایم کیو اپنے مطالبات جس طرح منواتی تھی. اب دیکھیے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایم کیو کا صوبے کا مطالبہ گراؤنڈ ریئلٹی میں ایک حوالے سے اگر وہ پریشان ہیں، حقوق نہیں مل رہے، اسے پیپلز پارٹی ذاتی کر رہی ہے، تو وہ انہوں نے ایک مطالبہ کر کے سندھ میں جو ایک ٹینشن کی فضا ہے جو ایک سندھی مہاجر کے درمیان میں، اس میں ایک جو قوم پرست ہیں جو سندھ دیش کے حامی ہیں، جو زیادہ تر ایک جماعتیں چھوٹی چھوٹی، ان کو موقع ملے گا اور ان کو احتجاج کرنے کا موقع، بلکہ کچھ نے تو کال بھی دے دی قادر مکسی جیسی. تو یہ ایک ٹینشن کریٹ کرنے کا یہ پیپلز پارٹی کی حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ سبب بنے گا ان کا. یہ تو اب اس میں کوئی اور کھیل جائے، کوئی ہنگامہ آرائی کر جائے، مگر بہرحال ہم یہ کہتے ہیں کہ یہی جماعتیں پہلے بھی تھیں، مگر پیپلز پارٹی بھی حکومت میں آئی، پیپلز پارٹی یا نون لیگ آئی حکومت میں، تو ان سے مطالبات منوا لیتی تھی اور کوئی بولتا نہیں تھا، یعنی کہ ایک طاقتور تھی ایک الطاف حسین کے زمانے. اب صورتحال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے قرارداد پہ منظور کر لی کہ جو صوبے کا نام لے گا تو یہ ہوگا، وہ صوبہ نہیں کسی صورت میں نہیں بنے گا، کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے، اور یہ اس طرح کی باتیں. پھر اس کے بعد یعنی کہ جو ان کے راجہ انصاری نون لیگ کے رہنما ہیں، انہوں نے ایک بڑا انٹرویو دیا، اس میں بھی انہوں نے دلائل پیش کیے اور بڑے انہوں نے جوابات دیے کہ انہوں نے مطلب ان کا مطمع نظر یہ تھا کوئی صوبہ نہیں بن سکتا، اور یہاں کی جو اسمبلی ہے اس کو بائی پاس کر کے کوئی صوبہ نہیں بنا سکتا، 2/3 اکثریت چاہیے. انہوں نے وہ قانون سارا بتا دیا. تو اب نون لیگ والا بھی یعنی کہ قانون سارا بتا رہا ہے، وہ سارے رول ریگولیشن اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہاں بھائی یہاں کراچی میں کام نہیں ہوا ہے. تو اب وہ اس نے یہ شکوہ بھی ساتھ میں کر رہا ہے کہ جناب اگر ووٹ دیتے نون لیگ کو، تو نون لیگ نے جو پنجاب کی اگر سوال کیا اینکر پرسن نے، تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب پنجاب کی جو آپ دیکھ رہے ہیں تو صورتحال، تو انہوں نے بولا ووٹ دیا ہے ان لوگوں کو، تو یہاں تو آپ نے ووٹ دیا پیپلز پارٹی کو یا اپنی جماعت کو لسانی بنیاد پہ. آپ کسی قومی جماعت کے جیسے انہوں نے قانون لیگ کو دیتے، ان کا یہ تھا کہنے کا مطلب. حالانکہ کراچی والوں نے تحریک انصاف کو ووٹ دے کے دیکھا، مگر تحریک انصاف نے. تو بہرحال وہ صوبے کی جو ہے نا جو کہتے ہیں کہ ایم کیو جو ہے اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ صوبے کا اپنا کوئی مطالبہ منظور کروا سکے.
جب تک ایم کیو ایم کی اپنی ایک طاقت نہیں بنے گی اور ایم کیو ایم یکجا نہیں ہوگی اور ایم کیو ایم کا اتحاد نہیں ہوگا اور ایم کیو ایم کے اوپر الطاف حسین جیسی قیادت نہیں ہوگی، جب تک الطاف حسین جیسی قیادت جب تک نہیں ہوگی اور تو پھر ایم کیو ایم کا مطالبہ میں کوئی جان نہیں۔ اب یہ مطالبہ اٹھا کہاں سے؟ عامر محمود ایک ملازم ہوتے تھے میئر کاف لیگ کے لاہور میں، تو وہ کراچی میں آئے ایوان صنعت و تجارت سے خطاب کر کے اور ایک شوشہ چھوڑ گئے۔ اس کے بعد پھر یہاں کی جو آوازیں اٹھنے لگیں تو یہ کہنے لگے کہ جناب وہ جو مقتدر حلقے ہیں وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ جناب صوبے پاکستان میں بنے اور یہ اور وہ۔ بھائی مقتدر حلقے بھی اس صورتحال کو بغور دیکھ رہے ہوں گے کہ بھئی جن پارٹیوں کو ہم نے اقتدار میں لائے ہیں یا ووٹ سے جیتی ہیں وہ تو سب انکار کر رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی ہے وہ انکار کر رہی ہے۔ اب پیپلز پارٹی کے جو سرداری صاحب ہیں، صدر جو مقیم تھے کراچی میں گزشتہ 3-4 روز سے، انہوں نے ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا اور کام کی سست روی پہ شہر میں جو صورتحال جو ایم کیو ایم کے مطالبات ہیں وہ جو ان کے صورتحال ہے جس پس منظر میں نے کہا کہ بھئی وفاق کے حوالے کیا جائے یا صوبہ بنایا جائے، جو اس طرح کی آوازیں ہیں، تو اس پہ انہوں نے رد عمل یہ دیا کہ انہیں شہر کا کام جلدی ہونا چاہیے۔ 3 مہینے کی ڈیڈ لائن دی ہے۔ انہوں نے کہا جو رکے ہوئے کام ہیں ان کو پائے تکمیل پہ پہنچائیں اور شہر کے جو مطالبات ہیں عوام کے یہاں کے شہریوں کے پورے کیے جائیں، ان کی جائز باتیں، پر اس شرط پہ نہیں کہ مطلب کوئی صوبے کی بات کرے۔ ابھی جو آنے والی 28ویں ترمیم میں اس میں انہوں نے کہا ہم سخت اس کی مخالفت کریں گے، اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا جو اس چیز کو ہوا دے رہے ہیں کراچی کو الگ کرنے کی اور اس پہ انہوں نے ان کو بھی متنبع بھی کیا اور گورنر کے حوالے سے کافی اجلاس میں لے دی ہوئی پیپلز پارٹی نے بھرپور مطالبہ کیا کہ گورنر کو ہٹائیں۔ تو اسی طریقے سے نون لیگ کے جو راجہ انصاری ہیں انہوں نے بھی کہا کہ ہم گورنر کو بھی آنے والے دنوں میں ہٹائیں گے، کیونکہ نون لیگ کا گورنر لگے گا متبادل آدمی جلد سے جلد مل جائے اور ان سے ہم سارا رابطے کر رہے ہیں لوگوں سے انٹرویوز ان کی پارٹی میں، تو یہ بھی ہے۔ تو بہرحال کوئی مطالبے کے آپ کے حق میں نہیں ہے اور 2/3 اکثریت اس کے لیے قانونی طور پہ چاہیے جو آئین کا حوالہ دیتے ہیں، تو اس میں تو یہ ہے۔ تو بہرحال اب اس میں مقتدر حلقے اس ایسی صورتحال میں کبھی مداخلت نہیں کریں گے اور اس صورتحال سے یعنی کہ آپ کی پارٹی کے اندر بھی ویسی طاقت یا جان نہیں ہے کہ آپ پورا شہر بند کر دیں۔ آپ تو اپنے جس بنیاد پہ چل رہے ہیں جو آپ کا ہے ٹرم اینڈ کنڈیشن، تو اس صورتحال میں آپ نے عمل بھی برقرار رکھنا ہے، اپنے مطالبات کو قانونی آئینی طریقے سے جس کی گنجائش ہے قانون میں اس پہ طریقے سے آپ نے مطالبات کرنے ہیں وہ، اور کوئی احتجاجی سیاست جیسے ایم کیو ایم کے الطاف حسین کی جب ایم کیو ایم کے دور میں کہ 4 دن شہر بند، 5 دن یہ ہڑتال پہ 2-4 گاڑیاں، اور یہ مطلب وہ پاکستان کے اندر تو احتجاج اس طرح کا مانگتے ہیں، اس کے بعد مطالبے ہوتے ہیں پورے۔ تو اب یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ آپ کی کوئی سنونی نہیں رہا۔ تحریک انصاف نے بھی اور جماعت اسلامی نے بھی قرارداد کی حمایت کی جو صوبہ چین میں پیش کی یعنی کہ وزیر اعلیٰ نے، تو آپ کا تو اس میں ایم کیو ایم کے جو مطالبہ ہے اس سے تو سمجھنے کے جان نہیں ہے اور غبارے میں سے ہوا نکل گئی، اور یہ صورتحال آپ کی اتحاد اور یکجہتی کا جو فقدان ہے آپ کا اس وجہ سے، اور آپ کی جو طاقت تھی جو مٹھی بند تھی آپ کا ایک اس وقت کی صورتحال کچھ اور تھی، آج کچھ اور ہے۔ الطاف حسین جیسا بہرحال اگر قائد آپ کا یہاں ہوتا یا الطاف حسین جیسی کوئی طاقت آپ کی ہوتی جیسی اس دور میں ایم کیو ایم کی طاقت تھی، تو آپ نے بڑے بڑے مطالبات اگر آپ غور کریں گے تو آپ نے منوائے جن کو آپ نے منوانا چاہا، اور جن کو آپ نے توجہ نہیں دی تو وہ آج آپ کے گلے پڑ رہے ہیں۔ یعنی کہ 18ویں ترمیم میں آپ نے حمایت کر دی اور تمام چیزوں میں، تو ایم کیو ایم کے الطاف حسین کے ہوتے ہوئے بھی آپ لوگوں نے بعض اس کی ایسی ترمیم کی حمایت کی جو آج گلے پڑ رہی ہیں ایم کیو ایم کے۔ تو بہرحال کراچی صوبے کے حوالے سے اب میں سمجھتا ہوں تمام باتیں دم توڑ جائیں گی، اور اگر کوئی ایسا کوئی جن کے اسٹیبلشمنٹ جس کو کہا جاتا ہے یا کوئی وہ ایسا قدم اٹھا لے جس سے نفرتیں پھیلیں صوبوں میں، جیسے بلوچستان کے حالات تو صوبہ سندھ کے کبھی وہ نہیں چاہیں گے ایسا کہ مرکزی حکومت بھی نہیں کہہ رہی اور صوبہ بھی نہیں کہہ رہا، اور مرکز میں کوئی ایسی حکومت جو مستقبل میں کبھی اس کے آنے کا چانس تو وہ بھی نہیں کہہ رہا، تو اسٹیبلشمنٹ کیسے کہے گی؟ یہاں قرارداد منظور کی گئی ہیں جن صوبوں میں وہاں بن جائے صوبہ، ٹھیک ہے بنا دیں صوبہ، ان میں تو سختی سے مخالفت ہو رہی ہے اور یہ نہیں بنے گی۔ بہرحال یہ ہم نے اس لیے موازنہ کیا کہ ماضی کا اور آج کی ایم کیو ایم میں یہ ہے فرق کہ
ایم کیو ایم کا کوئی ساتھ نہیں ہے اس وقت، اور ایم کیو ایم سے اپنے مطالبات یہ حکومتیں جو ہے منظور کرواتی رہیں گی، اور آنے والی 28 ترمیم میں بھی زرداری صاحب نے کہہ دیا کہ اس میں یہ ایسی کوئی بات کو ہم سنیں گے بھی نہیں۔ تو یہ جو اجلاس ہوا کل، تو اس طرح کی خبریں آئیں، تو بہرحال یہ میڈیا کی زینت بنی ہیں خبریں، تو اس سے اب اندازہ لگا سکتی ہے کہ ان کی مرکزی قیادت، بہرحال الطاف حسین کے جو قیادت ہے وہاں سے انہوں نے بھی کوئی اس میں صوبے کے حوالے سے یا کوئی وفاق کو دینے کے حوالے سے کوئی ایسی انہوں نے بھی بات نہیں کی۔ بہرحال پیپلز پارٹی کی مخالفت تو وہاں سے بھی ہوتی رہی، کر بھی رہے ہیں وہ لوگ، وہاں کے جو اسٹیٹمنٹ آئے، وہاں کے ویڈیوز یا آگے پیچھے جو سوشل میڈیا پہ، مگر بہرحال انہوں نے بھی صوبے کی جو نہیں کی۔ بہرحال سندھی مہاجر کی جو یکجہتی ہے وہ الطاف حسین کی ماضی میں بھی کوشش رہی، ہم نے پچھلے اپنے ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ جی ایم سید سے ہاتھ ملانا بھی ان کا اسی بات کی غمازی کرتا، تو پیپلز پارٹی کی مسلسل حمایت کرنا اس زمانے میں ایم کیو ایم کی، زرداری صاحب کی اور ان لوگوں کی، تو یہ سب چیزیں ان کی اس بات کی غمازی کرتی تھی کہ وہ سندھ کے لوگوں میں نفرتیں نہ پھیلیں، دوسری قوموں سے بھی نفرت نہ پھیلے، اسی بنیاد پہ متحدہ بنا لی انہوں نے، اور متحدہ پورے پاکستان میں اپنی جڑیں پھیلا رہی تھی، مگر پارٹی کا یہ ایسا حشر ہو گیا، ان کے لوگوں نے آگے پیچھے سنبھالا نہیں دیا، تو خیر وہ ایک الگ بحث ہے، مگر بہرحال صوبے کی حمایت نہ وہ کر رہے ہیں، نہ موجودہ ایم کیو ایم کی کوئی سنے گا ایم کیو پاکستان کی آنے والے وقت میں۔ تو ایسے مطالبات سے گریز کیا جائے جو کاؤنٹر پہ جن کو جیسے کہتے ہیں کورٹ میں درخواست دیتے ہیں تو وہ مسترد کر دیتا ہے، رجسٹرار داخل ہونے نہیں دیتا، تو یہ حساب ہو گیا اس کا۔ تو بہرحال ایم کیو ایم کو سوچنا چاہیے، نفرت پھیلانے والے ایسے مطالبات نہ کرے، کوئی اور راستہ نکالے جس سے ان کا حقوق اور مسئلے مسائل کا حل ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔